الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ دو پارٹ میں نیک اعمال کو برباد کرنے والے امور کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، مزید باتیں پارٹ نمبر 3 میں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 11، خلوت میں محرمات کا ارتکاب، یعنی انسان تنہا ہے اور تنہائی میں گناہ کام کرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر خلوتوں میں اللہ تعالی کی محرمات کا ارتکاب کرنا نیکیوں کے لیے تباہ کن ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانند روشن ہوں گے، لیکن اللہ تعالی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ سنن ابن ماجہ 4245 وصححہ البانی فی الصحیحہ۔ خبردار، وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہوں گے اور وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسا کہ تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب خلوت میں انہیں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔ نمبر 12، نماز عصر کو دانستہ طور پر چھوڑنا، یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اعمال صالحہ کے ضیاع اور ان کی بربادی کا سبب بننے والے امور میں سے ایک کام نماز عصر کو دانستہ طور پر چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے،
لیکن نماز عصر کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ تم لوگ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، صحیح البخاری 553۔ جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، نجومیوں کے پاس جانا۔ نجومیوں کے پاس جا کر ان سے اپنی کسی مشکل کا حل پوچھنا انسان کے اعمال صالحہ کے لیے تباہ کن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، صحیح مسلم 2230، صحیح الجامع للالبانی 5940۔ جو شخص کسی کاہن یا نجوم کے پاس جائے، کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے، پوچھے، تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع للالبانی 5939۔ جو شخص کسی کاہن، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل کے پاس جائے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کیا۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، نہایت ہی مہربان اور اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر آیت نمبر 39۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ جو اللہ اس قدر مہربان اور معاف کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا تو یہ بات اس قدر سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، وہ کون ہوتا ہے جو قسم کھا کر یہ کہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا، فقد غفرت لفلان واحبطت عملک، صحیح مسلم 2621، میں نے اس فلاں کو معاف کر دیا ہے اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا ہے،
میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اعمال برباد ہو جائے۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے تمام امور سے بچنے کی توفیق دے جو اعمال صالحہ کے ضیاع اور ان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔